اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یعنی چاند، حضرت معاذ ابن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ طلوع ہوتا ہے تو یہ ایک دھاگے کی مانند ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ آدھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ پورا ایک سفیر بن جاتا ہے، پورا ایک گول دائرہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ویننگ مون اور ویکسنگ مون کی پوری جو سٹوری ہے وہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنے کی جسارت کی حضرت معاذ بن جبل نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ایک حالت سے پہلی دوسری حالت میں جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک ہی حالت کے اوپر کیوں نہیں رہتا چاند جس طرح سے سورج رہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے آیت نمبر 189 میں سورہ بقرہ میں نازل فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں، تو قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیجئے، قل آپ ان سے فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اندر وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، والحج، اور لوگوں کے اندر حج کا وقت متعین کرنے کا اللہ کریم نے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دنوں کا حساب ہوتا ہے، وقت کا حساب ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا حج جو ہے وہ کس مہینے میں جا کے آئے گا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے اوپر اور آپ کے سوال کے اوپر قرآن حکیم کی جو یہ والی آیت کریمہ ہیں یہ نازل ہوئی۔ حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ آپ بہت خوبصورت جو قرآن حکیم کو پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، ان میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑے جنگی کمانڈر بھی آپ تھے، جسر کے مارکہ میں بھی آپ شامل تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر بھی آپ موجود تھے، اور پھر اوائل عمری میں بڑی جلدی جوانی کی عمر میں ہی آپ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آیت کریمہ اس سے متصل ہے، یعنی آیت نمبر 190 سورہ بقرہ کی۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ کریم کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس کا مفہوم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ پھر قتال کرو۔ اب ہوا کیا کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اور آپ اگلے سال تشریف لائیں گے، اور مشرکین نے یہ شرط رکھی کہ اگلے سال جب آپ آئیں گے 3 دنوں کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے، ہم باہر نکل جائیں گے، اس کے بعد آپ طواف کریں، یہاں ٹھہریں، جو کام آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں، اور پھر آپ واپس چلے جائیں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان شرائط کے اوپر اور باقی کچھ شرائط کے اوپر ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس حدیبیہ کے مقام کی بہرحال اللہ کریم نے زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے ناظرین کو اور ہر ایک مسلمان کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہدی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے وہیں پہ ان کو ذبح فرمایا، اور وہیں سے آپ واپس تشریف لے گئے، اور اگلے سال جب آپ نے معاہدے کے مطابق عمرے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام کے دلوں میں بہرحال یہ بات موجود تھی کہ مشرکین مکہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے پچھلے سال ہمیں روکا تھا کہ آپ لوگ عمرہ نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ اس سال بھی ہمیں روکیں اور اپنے وعدے پہ قائم نہ رہیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری مشرکین مکہ کے ساتھ وہاں کوئی نزاع کا معاملہ جنگ کی صورت اختیار کر جائے۔ تو اگر جنگ ہوگی
تو ہم نے احرام پہن رکھا ہوگا، ہم حرمت کی حالت میں ہوں گے، اور مکہ جیسا پاکیزہ شہر ہوگا جس کے اندر حرم کی حد میں تو جنگ و جدال ویسے ہی منع ہے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی جب لوگ حرم کی حد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے تو وہ لوگ امان میں آ جایا کرتے تھے، لہٰذا وہاں جب ہم احرام کی حالت میں ہوں گے اور ہم حرم کی حد کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے اور انہوں نے ہمیں منع کر دیا، ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ کیسے جنگ کر سکیں گے، کیسے قتال کر سکیں گے، ایون ان کے ساتھ لڑائی بھی کیسے کر سکیں گے؟ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی، لڑائی کی اجازت دے دی، قتال کی اجازت دے دی کہ اگر وہ اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں اور آپ کو جنگ پہ اکساتے ہیں اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تو اللہ پھر آپ کو الاؤ کرتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ وہ لوگ اگر تمہارے ساتھ قتال کا معاملہ کریں تو پھر اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ وہاں پہ تم بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ اگلی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے آیت کریمہ 208 سورہ ہے البقرہ۔ ہم سورہ بقرہ کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آج کے پروگرام کے اندر ہم سورہ بقرہ کے جو شان نزول ہے آیات کریمہ کا ان کو ہم مکمل کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں، یا اگر کچھ بچ گیا تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر بھی لے کے جائیں گے۔ آیت کریمہ ہے 208۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جن کا ایمان لانے کا دعویٰ ہے تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہیں ان کا واقعہ اہل سیر نے بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا ہے کہ یہ ایمان کیسے لے کے آئے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح اعلام النبلاء میں حافظ شمس الدین ذہبی بھی لے کے آئے ہیں۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ ہے صاد یہ نون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو حسین بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اسے حسین بھی پڑھتے ہیں۔ ایک حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے وہ سین کے ساتھ ہے، اس کو بھی مختلف تلفظ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علاقے کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ جو مصری ہیں، جو مصر کے رہنے والے ہیں وہ جیم کو گاف بولتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ مدینہ طیبہ کی اور حرمین شریفین کی زمین دکھائے تو آپ کا وہاں پہ اگر کسی مصری کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو وہ جنہ کو گنہ بولتے ہیں، جوازات پاسپورٹ کو بولتے ہیں تو وہ گوازات بولتے ہیں، پولیس کو بھی ویسے جوازات کا ورڈ وہاں پہ بھی، تو وہ جنہ کو گنہ یعنی جیم کو وہ گاف بولتے ہیں۔ تو یہ قرأت کا بہرحال پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ہر جگہ پہ زبان کا مختلف ہو سکتا ہے، تو حسین بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، حسین بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو حسین پڑھیں تو ان کا نام تھا حسین بن سلام، سلام ان کے والد تھے اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب جب محبوب کریم علیہ السلام بالکل یہ واقعہ شروع کا ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لے کے آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کو ایک جگہ تبلیغ کرتے ہوئے کچھ الفاظ آپ کے کان مبارک میں پڑھے۔ ابھی تک آپ یہودی تھے، محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے تھے، فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، قطع رحمی نہ کیا کرو، اپنے جو خون کے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ فرمایا کرو، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ تو آپ نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو کسی اور جگہ فرما رہے تھے آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی نا، تو آپ کے اوپر حق واضح ہو گیا، آپ کے دل کے اوپر چوٹ آئی، آپ نے فرمایا دل میں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے بارے میں ہماری کتب کے اندر بہرحال لکھا جا چکا ہے۔